تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز و جل ہم اور آپ امام علی مقام امام تشنا کام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دیگر رفقاء شہداء کربلا و اسیران کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے نسبت رکھنے والے صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت عظام بھی ہیں، اور آپ سے نسبت رکھنے والی
تمام مومنین کی مائیں امہات المومنین بھی ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، تو جہاں صحابہ اور اہل بیت لائق تعظیم ہیں اور ان کی شانیں بہت بلند و بالا ہیں، جس طرح کی آپ حضرات نے متعدد بیانات میں مختصر اس کی فہرست سماعت فرمائی، اسی طریقے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی وہ پاک باز خاتونیں اور وہ پاک باز بانوان طہارت جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے عقد نکاح کے لیے منتخب فرمایا، ان کی بھی شانیں بہت بلند و بالا ہے، اور ان کی شان کے لیے قرآن کریم کا یہ لفظ ہی کافی ہے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، عورتوں میں سے کوئی عورت تمہاری طرح نہیں ہے. قرآن عظیم کا یہ فیصلہ ہی امہات المومنین کی شان رفیعہ کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے. اور جو آیت میں نے خطبے کے بعد پڑھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. سب سے زیادہ انسان کے قریب اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کی جان ہے، اور نبی اس سے بھی زیادہ قریب. اور فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں ان کے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. قرآن کریم نے اس بات کو کہنے کے بعد یہ فیصلہ فرما دیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عقد نکاح میں جو بھی خاتون آ گئی وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مائیں ہو گئی. اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوہ عورت 4 ماہ 10 دن کی عدت گزار کر اگر حاملہ نہ ہو تو، ورنہ اگر حاملہ ہوگی تو اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن نہیں، بلکہ اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ 2 مہینہ ہی میں حمل وضع ہو جائے. ایک غلط فہمی کا ازالہ میں کرتا چلوں، لوگ اپنی طرف سے کبھی کبھی شریعت کے مسائل میں انٹرفیئر کرتے ہیں، اور یہ جہالت ہے، اور پھر اس جہالت کو ہمیں دور بھی نہیں کرنا ہے. دور کرنے کی کیا بات ہے، ہم خود گھر کے اندر سب سے بڑے عالم اور عالمہ موجود ہیں. جتنی عورتیں ہیں ان کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ عدت طلاق کے مسائل وہ سب جانتی ہیں. تو اگر پوچھا جائے کہ بھائی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہے، تو کہتی ہیں 4.5 مہینے. 4.5 مہینے عدت نہیں ہے. قرآن کریم کی نص سے لفظ 4 ماہ 10
یہ ثابت ہے. والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ أَنفُسُهُنَّ 4 أَشْهُرٍ و10. اور وہ جو تم میں سے انتقال کر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑیں تو ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہیں. اب آپ کہیں گے بھئی ہم نے 5 ہی دن تو زیادہ بڑھائے ہیں. تو دیکھیے اگر 5 ہی دن بڑھانے میں کوئی حرج نہ ہوتا تو قرآن کیوں 4 ماہ 10 دن کا لفظ لے کر آتا؟ جب قرآن کسی بات کو خاص اسم کے ساتھ یا خاص عدد کے ساتھ بیان کرتا ہے تو اس کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. نہ اب اس سے 1 دن کم ہو سکتا ہے نہ 1 دن زیادہ ہو سکتا ہے. اس لیے 4 مہینہ 10 دن اس کی عدت ہے، 4.5 مہینہ نہیں. کب؟ جبکہ عورت حاملہ نہ ہو، امید سے نہ ہو، پریگننٹ نہ ہو. اگر شوہر کا انتقال ہوا اور اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہے. اس کی عدت جب تک بچہ پیدا ہو جائے. اب اگر بچہ 1 مہینے میں پیدا ہو جائے گا اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور اگر بچہ پورے 8 مہینے 9 مہینے میں پیدا ہو انتقال کے بعد تو اب 8 اور 9 ماہ اس کی عدت ہو جائے گی. کیونکہ قرآن کریم نے اس کو بھی بیان فرما دیا. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اور حمل والیاں کہ ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جن دیں، تو یہ ان کی عدت ہے. اور اگر عورت کو طلاق دی گئی تو یہاں پر بھی لوگ اپنی منمانی چلاتے کا 2.25 مہینے. 2.25 مہینے مطلقہ کی عدت نہیں ہوتی. ہاں یہ اور بات ہے کہ 2.25 مہینے میں اس کی عدت ختم ہو جائے تو بات الگ ہے، لیکن قرآن نے 2.25 مہینے قرار نہیں دیا ہے. اگر عورت کو طلاق دی جائے اور جس وقت اس کو طلاق دی گئی ہو اس وقت وہ حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت 3 ماہواری ہے، 3 حیض. قرآن کریم فرماتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. اور مطلقائیں یعنی وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی وہ اپنے آپ کو 3 قروء یعنی 3 حیض روکی رہیں گی. اب یہ 3 ماہواری چاہے 2 مہینے میں آئے، چاہے 4 مہینے میں آئے، چاہے 10 مہینے میں آئے، عورت کی عادت کے مطابق جیسی عورت کی عادت ہوگی اس کی عادت کے مطابق یہ ماہواری جتنے بھی مہینے میں آ کر 3 ختم ہو جائیں گے اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اب عدت کے بعد وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے یہ قانون ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر ان کے شوہروں کا انتقال ہو جائے تو ان کی بیوہ عدت گزار کر کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے. اور قرآن کریم میں اس بات کو منع کیا گیا ہے کہ اگر عورت نکاح کرنا چاہے تو ان کے والیوں کو، گھر والوں کو منع کیا گیا کہ وہ ان کو نکاح کرنے سے نہ روکیں. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. اور اے عورت کے گھر والوں، ان کے ولیوں کہ طلاق ہونے کے بعد یا شوہر مرنے کے بعد عورت کی ولایت جس کی طرف منتقل ہو گئی، اگر عورت کا باپ زندہ ہے تو باپ کی طرف، باپ نہیں ہے تو چچا کی طرف، دادا کی طرف، دادا نہیں ہے تو چچا کی طرف. تو ان کو قرآن نے کہا اے عورت کے گھر والوں
عورتوں کو اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو. اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر دو. بسا اوقات یہاں ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی عورت پر بڑا ظلم ہو جاتا ہے. ایک طلاق دو طلاق کے بعد عورت کو سمجھ آ جاتی ہے تو اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے اپنے اسی شوہر سے تو ایک طلاق اور دو طلاق کے بعد تو کر سکتی ہے. وہ 3 طلاق کے بعد کرنا منع کر دیا گیا. پھر اس کے بعد جو اس کی شرعی اعتبار سے جو مراحل ہے اس سے گزرنا ہوگا. لیکن ایک طلاق دو طلاق کے بعد وہ اگر واپس اپنے اسی شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. لیکن یہاں کبھی کبھی معاشرہ اس عورت پر ظلم کرتا ہے کیونکہ جھگڑے ہو گئے, رشتہ داریاں ٹوٹ گئی, تعلقات ختم ہو گئے, تو اب جو بھی عورت کے اوپر اس کا والی ہوگا وہ اس کو مجبور کرے گا کہ کہیں بھی شادی کر لے لیکن وہاں نہیں کرنے دیں گے. اور قرآن کریم فرما رہا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, ان کو نہ روکو جبکہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں. تو بتائیں ہمارا معاشرہ جہالت کی کتنی اتح گہرائیوں میں جا پڑا ہے. قرآن کریم نے اس معاشرے کو بہتر بنانے کے کتنے اصول بیان کیے, ان اصول کی طرف کوئی نہیں جاتا. خود کو معلوم نہیں, علماء کے پاس کوئی نہیں جاتا, پولیس والوں کے پاس, وکیلوں کے پاس, کورٹ کچہری کے دھکے کھانے کے لیے تیار ہیں, لیکن قرآن و حدیث کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ پریشان کیا تو ہم بھی پریشان کریں گے. پیارے اسلامی بھائیوں, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسرے کے اس پر حقوق ہوتے ہیں. کبھی کبھی ظالم مظلوم ہو جاتا ہے. شوہر نے طلاق دے دی, پچھتایا وہ, لیکن کبھی کبھی جو لڑکی والے باضابطہ مظلوم ہیں لیکن کبھی کبھی وہ شوہر پر ظلم کرنے میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ ظالم بن جاتے ہیں. تو یہاں یہ بھی دیکھنا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر لڑکی والا مظلوم ہی ہوتا ہے, بلکہ اکثر جو معاملات ہمارے پاس اگر آتے ہیں لوگ تو ان میں بعد میں لڑکی والے ظالم ہو جاتے ہیں. بلا وجہ وہ قانون کا فائدہ اٹھا کر شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر زندگی بھر کا بھرن پوشن خرچہ پانی شوہر کے کندھے پر ڈال دیا جاتا ہے جو کہ اس کے لیے حرام اور حرام ہے. تو اب بتائیے وہ لڑکی کا باپ کیا مسلمان ہے کہ کیا ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو اسے چاہیے کہ اب اپنی بیٹی کو بٹھا کر نہ رکھے, یا تو کسی سے نکاح کرے, اور جس شوہر نے طلاق دے دی ہے صرف عدت تک کا خرچہ اس شوہر کے اوپر لازم ہوگا, اس کے بعد اس سے لیا نہیں جا سکتا ہے. اگر اس کے بعد وہ لے رہا ہے باپ اپنی بیٹی کے اندر خرچے کے لیے اس کے طلاق دینے والے شوہر سے, تو یہ سمجھیے کہ زندگی بھر وہ حرام کو وصول کر رہا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, ان باتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کس پر ظلم کیا ہے, لیکن ہم جانے انجانے میں اگر غور کریں تو کہیں نہ کہیں ہم ظالم نظر آتے ہیں. کوئی نہ کوئی ہمارے ظلم کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پر پریشانی آ رہی ہے. تو ہر انسان غور کریں کہ میرے کردار سے, میرے اخلاق سے, میری چال چلن اور میرے طور طریقوں سے کسی مسلمان پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے. اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے, ورنہ قیامت کے دن یہ حساب بڑا بھاری پڑ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.
اور انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ واقعی آج انصاف مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں رہ ہی نہیں گیا ہے. وہ انصاف کرنا گویا کہ جانتے ہی نہیں ہیں. ہر ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی کی بیوی کا شوہر انتقال کر جائے تو بیوی عدت گزارنے کے بعد کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے. لیکن انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا نکاح نبی کے انتقال کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک کا نکاح اس کی بیوی سے ٹوٹ جاتا ہے اس کے مرتے ہی، لیکن نبی کا نکاح اپنی بیوی سے کبھی نہیں ٹوٹتا، ان کا نکاح باقی رہتا ہے. اس وجہ سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا نکاح انبیاء کرام سے قائم اور ثابت ہے. اور جنت میں بھی جو دنیا میں ان کی ازواج مطہرات تھی وہی ان کی جنت میں بھی بیویاں ہوں گی، نکاح نہیں ٹوٹا ہے ان کا. قیامت میں مومن کا نکاح دوسری عورتوں سے یا خود اس کی عورت سے کیا جائے گا، لیکن انبیاء کرام کا نکاح ختم ہی نہیں ہوا ہے. اس لیے وہ مومنوں کی مائیں آج بھی ہیں. تو جب قرآن کا یہ اصول آپ نے سماعت کر لیا کہ نبی کی جو بیوی ہے وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں، تو جس طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں عزت کے لائق تھی، جس طریقے سے احترام کے لائق تھی، جس طریقے سے ان کا مقام و مرتبہ تھا، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین کا وہی مقام و مرتبہ ہے. اب اگر کوئی ان کے تعلق سے زبان درازی کرتا ہے تو چاہے اس کا تعلق کسی بھی خاندان سے ہو، چاہے بظاہر وہ اپنے آپ کو سید کیوں نہ کہہ رہا ہو، لیکن امہات المومنین میں سے کسی کے بھی حوالے سے اگر وہ بد زبانی کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا، ایمان سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا اور اب وہ مومن نہیں رہے گا. پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کے ذہن کے قریب آج کے زمانے کے حالات کو لانا چاہتا ہوں، اور بالخصوص ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا وہ سوچتے ہوں گے کہ یہ صحابہ کے تعلق سے کون ایسی باتیں کرتا ہوگا. تو میں نے پچھلی تقریروں میں بتایا کہ یہ آپ کے احمد آباد کے واقعات ہیں. اپنے آپ کو سادات گھرانے کے کہنے والے لوگ آج صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بعض سادات اپنے آپ کو کہنے والے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کے شاہ عالم علاقے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو ام المومنین کو گالیاں تک دیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. جبکہ ام المومنین کا مقام کیا ہے سنیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خذوا ثلثی دینکم من ہذہ الحمیرہ، اس حمیرہ سے اپنے دین کے 2/3 حصے حاصل کر لو. حمیرہ میرے آقا علیہ السلام حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو پیار سے فرمایا کرتے تھے. اس حمیرہ سے دین کے 2/3 حصے، یعنی دین کو 3 حصے میں تقسیم کر دیا جائے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے دین کی اتنی بڑی عالمہ ہے کہ اپنے دین کے 2/3 حصے ان سے تم حاصل کر لو. 2210 حدیثیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے
علم وراثت میں. اور یہ یاد رکھیے کہ جتنے بھی فقہی علوم ہیں ان میں سب سے ٹف اگر کوئی سبجیکٹ ہے تو وہ علم وراثت کا ہے، اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ حساب کتاب کرنا پڑتا ہے، جیسے ایک سی اے کو کرنا پڑتا ہے. ذرا سا بھی ایک زیرو ادھر سے ادھر ہو گیا تو سارا حصہ برباد ہو جاتا ہے. ایسے ہی علم دین میں علم وراثت کا مقام ہے. اب لوگ چلتے پھرتے وراثت کا مسئلہ لے کے آتے، حضرت میرے ابا انتقال کر گئے، ہم 2 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، 1 ماں ہے، کیا حصہ ہوگا؟ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کیا وہ سی اے سے ایسے ہی جا کے چلتے پھرتے اپنا اکاؤنٹ چیک کروا لیتے ہیں؟ وجہ یہی ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم نے اپنے دین کے علم کی اہمیت ہی نہیں سمجھی. ہمارے دل و دماغ میں دنیاوی علوم ایسا بیٹھ گیا ہے کہ دین کے علم کی کوئی اہمیت ہمارے ذہن میں باقی نہیں ہے. لیکن دین کے علم میں جو معاملات ہیں وہ یقیناً دین کا حاصل کرنے والا ہی جانے گا. تو آپ کسی ایڈوکیٹ سے، کسی سی اے سے اپنا حساب چلتے پھرتے چیک نہیں کراتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض علماء کو اس میں اتنی صلاحیت اور لیاقت عطا فرمائی ہے کہ الحمدللہ وہ اتنا ٹف علم ہونے کے باوجود بھی چلتے پھرتے حصے کر دیں گے. جاؤ اتنے حصے اس کو دینا، اتنے حصے اس کو دینا، اتنے حصے اس کو دینا. کوئی حساب کتاب کرنے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہ اللہ تبارک کی عطا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ جسے چاہے یہ اللہ کا فضل ہے، عطا فرماتا ہے. لیکن اگر اس کے اصول کو، اس کے قوانین کو، اس کے ضابطوں کو، اس کے رولز کو دیکھا جائے تو یہ بڑا زبردست سبجیکٹ ہے علم دین میں. اس علم کو پڑھنے والے طلبہ 100 میں سے 100 نمبر لے کر آ جائے یہ بہت مشکل ہے. کہیں نہ کہیں تو وہ حساب کرنے میں دھوکہ کھا ہی جائے گا. جیسے سی اے بننے کے لیے آدمی کو گھٹنے ٹیکنے پڑ جاتے ہیں، ایسے ہی اس علم میں مکمل کامیابی حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. لیکن یہ علم وراثت کے تعلق سے حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے علم وراثت میں، وہ چاہے علم میراث ہو، علم فقہ ہو، علم انساب ہو، علم اخلاق و آداب ہو، اس علم میں ام المومنین عائشہ صدیقہ سے زیادہ جانکار کسی کو نہیں دیکھا ہے. یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں. ان سے زیادہ جانکار علم وراثت میں حضرت فاروق اعظم فرماتے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. کیوں؟ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے والی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان علم حاصل کرنے والی مفتیہ طاہرہ سیدہ صدیقہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بارگاہ نبوت سے جو فیض ملا ہے وہ فیض کسی اور امہات المومنین کو نہیں مل سکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، ان کے تعلق سے لوگ یاوہ گوئی کرنے لگے ہیں، اپنی زبان دراز کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے وابستہ کرتے ہیں، لیکن معاذ اللہ ام المومنین کی شان میں بدگوئی کرتے ہیں. پوچھا جائے تو کہتے ہیں انہوں نے حضرت علی سے لڑائی کی، حضرت علی سے جنگ کی. تو پیارے اسلامی بھائیوں، جس مولائے کائنات کو رسول اکرم کی نسبت سے فضیلت حاصل ہوئی، انہی رسول پاک کی نسبت سے ام المومنین کو بھی فضائل حاصل ہوئے ہیں. آئیے اس بات کا ذرا پس منظر بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ اس میں بالکل خالی الذہن ہو سکیں اور اس بات کو سمجھ سکے کہ آخر کار یہ کیا ماجرا تھا جو مولائے کائنات اور ام المومنین میں جنگ کی نوبت آئی. جنگ ہوئی ہے، واقعی جنگ ہوئی ہے. اسلامی تاریخ میں اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے. جمل مانے اونٹ، چونکہ اس جنگ میں حضرت ام المومنین اونٹ پر سوار تھی
اور خود میدان جنگ میں تشریف لائی تھی پردے کی صورت میں، اس لیے اس جنگ کا نام جنگ جمل رکھا گیا۔ اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کے بلوائیوں نے 50 دن تک ان کے گھر کا محاصرہ کر کے 7 دن بھوکا پیاسا رکھ کر ان کو ان کے کاشان اقدس ہی میں شہید کر دیا۔ اور بظاہر یہ لوگ مسلمان تھے، اور یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے واقعات میں کئی مرتبہ یہاں سنا چکا ہوں، اس لیے دوبارہ میں اس تار کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ تو حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے بظاہر مصر کے مسلمان تھے، بلوائی، جنہوں نے 50 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، اور آخری 7 دن ایسے گزرے کہ آپ پر پانی بھی بند کر دیا گیا تھا، اور پھر گھر کے پچھواڑے سے چل کر 2-3 لوگوں نے آپ کو شہید کر ڈالا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے فوراً بعد مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور اپنے لیے ان سے بیعت کرنا شروع کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک مسلمانوں کا امیر ہونا ضروری ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفنانے کو بھی مؤخر کر دیا گیا تھا۔ پہلے تمام مسلمانوں کو ایک امیر کی امارت پر متفق کیا گیا، اس کے بعد آقا علیہ السلام کو دفن کیا گیا، ورنہ اختلافات ہو جاتے، آپس میں تلواریں نکل جاتی۔ اس لیے ضروری تھا مولا کائنات کے لیے کہ اب حضرت عثمان غنی کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ تھا اور کسی کی عزت اگر صحابہ کی نظر میں تھی تو وہ مولا کائنات تھے، اس لیے آپ نے فوراً بیعت کرنا شروع کیا، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو آقا علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں، یہ دونوں صحابی بیعت سے انکار کر کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے تشریف لے گئی تھی، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا جو دن تھا وہ آپ کے سامنے گزرا، 18 ذی الحجہ بقرعید کی 18 تاریخ، تو آپ حج کے کتنے دن کے بعد یہ شہادت ہو گئی۔ ان دنوں حضرت ام المومنین مکہ مکرمہ ہی میں تھی جن دنوں حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، اور مولا کائنات نے لوگوں سے اپنے لیے بیعت لی۔ اب آپ کو میں کل بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کی خلافت کے 6 سال بعد ہی یہودیوں کے فتنے شروع ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن سبا نامی شخص جو بظاہر ایمان لایا تھا، اس نے بہت سے فتنے پیدا کر دیے تھے، تو اس کی ٹولی نے یہ افواہیں اڑانا شروع کر دی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، اور حضرت عثمان غنی کے قاتلین حضرت عثمان غنی کو شہید کر کے حضرت علی کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں۔ دیکھیے غلط فہمی جب پڑتی ہے تو کہاں سے پڑتی ہے۔ اب لوگوں نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ علی اب آپ امیر المومنین ہیں، اب آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، لہذا اب ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ان کو سزائیں دیں، کیونکہ اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے، تو جن جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے انہیں قتل کیا جائے۔ حالانکہ ان کی تعداد تو کافی تھی، لیکن قاتل صرف 2 تھے، اور اسلام غیر منصف مذہب نہیں بلکہ اسلام انصاف والا مذہب ہے۔ قتل کا بدلہ قاتل سے اسی وقت لیا جاتا ہے جبکہ اس کا قاتل ہونا شرعی ثبوت سے ثابت ہو جائے،
اور یہ لوگ چونکہ مصر کے تھے، حضرت عثمان غنی کی زوج محترمہ نے دیکھا تھا لیکن پہچانتی نہیں تھی کہ کون ہے، اس لیے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ آئے ہوئے تھے. اب ان میں سے 2 شخصوں نے قتل کیا تھا، اس لیے یقین کے ساتھ معلوم نہیں تھا کہ قتل کس نے کیا. تو ملائے کائنات نے جب پوچھا تو نامزد کسی کو بتایا نہیں گیا کہ کون قاتل ہے. ملائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب قاتل کا پتہ شرعی ثبوت سے چل جائے گا اس وقت ہم ضرور قاتلین عثمان سے بدلہ لیں گے. اور یہ تحقیقات جاری و ساری ہے. لیکن ادھر یہ افواہیں اڑائی گئی کہ حضرت علی سے جب قاتلین عثمان کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے منع کر دیا ہے. اور وہ بدلہ بھی کیسے لیں گے؟ کیونکہ حضرت عثمان کے قتل کرنے والے تو خود ان کی فوج میں شامل ہیں. یہ بات مکہ مکرمہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو معلوم ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے بیعت کر لی ہے، حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، اور قاتلین عثمان اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضرت علی کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں، اور حضرت علی نے ان کو اپنی فوج میں پناہ دے دی ہے. یہ غلط فہمی یہاں تک پہنچی. اس کے بعد حضرت زبیر اور حضرت طلحہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو ام المومنین نے ان سے ملاقات کی اور ان سے مدینے کے حالات پوچھے. انہوں نے کہا بہت خطرناک حالات ہو گئے ہیں، امیر المومنین حضرت عثمان غنی کو بڑا ظلم کر کے شہید کر دیا گیا اور حضرت علی نے بیعت کی ہے. تو کہا تم دونوں نے کیوں بیعت نہ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہہ کر آئے ہیں کہ اگر تم قاتلین عثمان کو بدلہ لے لو گے تو ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. حضرت ام المومنین نے پوچھا میں نے یہ سنا ہے کہ حضرت عثمان کے قتل کرنے والے حضرت علی کی فوج میں داخل ہو گئے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں سنا تو ہم نے بھی یہی ہے. تو اب حضرت ام المومنین نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے ان کو کہا کہ اے ام المومنین ابھی مدینہ منورہ جانا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ آپ مکہ مکرمہ سے بصرہ کی طرف چلے اور وہاں پر جانے کے بعد حضرت علی سے مطالبہ کریں. اگر وہ اس مطالبے کو پورا کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ قاتلین عثمان جو حضرت علی کی فوج میں شامل ہیں ان سے جنگ کی جائے، ان سے لڑائی کی جائے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ اس بات پر راضی ہو گئی اور ان کو لے کر بصرہ پہنچی. بصرہ میں ان حضرات نے اپنی فوج کو جمع کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بدلے کو لینے کے لیے. اور پھر وہاں جمع کرنے کے بعد حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ آپ یا تو حضرت عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کرو یا تم خود ان کو سزا دو. حضرت مولا کائنات نے وہی بات کہی جو پہلے سے کہہ رہے تھے، لیکن افواہوں کا سمندر اس طریقے سے بہہ گیا تھا کہ وہاں بات کچھ ہوتی تھی اور یہاں باتیں کچھ پہنچتی تھی. اس لیے ان حضرات نے جنگ کا اعلان کر دیا. جب حضرت علی نے دیکھا کہ اسلام کی جماعیت کے خلاف، اتحاد کے خلاف وہاں فوج جمع کر لی گئی ہے، اس لیے حضرت مولا کائنات بھی اپنی فوج لے کر اس میدان میں پہنچے جہاں یہ لوگ جمع تھے. بڑی خطرناک لڑائی ہوئی. اس غلط فہمی کی بنیاد پر مورخین لکھتے ہیں کہ جتنے مسلمان یہود و نصارہ سے یا مشرکین مکہ سے لڑنے میں شہید نہ ہوئے اتنے مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے. تقریباً 10,000 کی تعداد بتائی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف مسلمان ہیں،
مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان، 10,000 کی تعداد میں مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اور پھر درمیانے لڑائی مولا کائنات کے ایک سپاہی نے حضرت ام المومنین کی اونٹنی کی کونچے کاٹ دی، پیر کاٹ دیے، جس سے وہ اونٹ نیچے بیٹھ گیا۔ ام المومنین کا اونٹ جب نیچے بیٹھا تو ان کے ساتھ والے جو لوگ تھے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور میدان سے انہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں فتح ہوئی اور ام المومنین کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے شکست کھائی، وہ ہار گئے۔ اب حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چلا کہ ام المومنین کی اونٹنی کے پیر کو کاٹ دیا گیا ہے اور ام المومنین اونٹ سے نیچے تشریف لے آئی ہے، آپ کو بڑی تشویش ہوئی اور بڑی فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری فوج کے لوگ حضرت ام المومنین کو نقصان پہنچائے۔ دیکھیے، دل کے اندر ذرہ برابر کپٹ نہیں ہے، اصل بات ہے حق کے لیے لڑنا۔ چونکہ اتحاد کے خلاف ان کو افواہ ملی تھی کہ وہ وہاں جمع ہو رہے ہیں، اس لیے مسلمانوں کا اتحاد بچانا ضروری تھا، لیکن حضرت علی کو کوئی نقصان پہنچ جائے یہ ام المومنین نہیں چاہتی تھی، اور حضرت ام المومنین کو کوئی نقصان پہنچ جائے یہ مولا کائنات نہیں چاہتے تھے۔ جب مولا کائنات کو پتا چلا تو آپ کو خوف ہوا کہ کہیں ام المومنین کو کوئی میرے ساتھ والے لوگ نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے فوراً حضرت ام المومنین کے بھائی حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ محمد تم اپنی بہن کے پاس جاؤ اور ان کی حفاظت کرو، اور تھوڑی دیر بعد میں بھی پہنچتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روانہ کیا اور ادھر اپنے ساتھیوں کو روکا اور کہا کہ اب کوئی کسی کو مارے گا نہیں، لڑائی یہی ختم کر دی جائے، کیونکہ مارکا جیت چکے تھے، فتح حضرت علی کی ہو چکی تھی، اس لیے اب کہا کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، تلواریں یہی روک دی جائے۔ اسی درمیان حضرت علی کو پتا چلا کہ آپ کے کچھ ساتھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو گرفتار کرنے گئے ہیں۔ تو مولا کائنات کو جب پتا چلا تو آپ فوراً اس ٹولی کے پاس پہنچے اور فرمایا افتسبون امکم عائشہ ثم تستحلون منها ما يستحل من غیرها، آپ نے فرمایا کیا تم اپنی ماں عائشہ کو قید کرو گے اور پھر ان کے ساتھ وہی جائز رکھو گے جو دوسری شکست خوردہ فوج کی عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا فَلَئِن فَعَلْتُمْ لَقَدْ كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا أُمُّكُمْ، اس لیے کہ وہ تمہاری ماں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو غور کیجئے، اگر لڑائی حسد کی ہوتی، عزت کی ہوتی تو عین لڑائی کا موقع ہے۔ مولا کائنات کے الفاظ پر غور کریں، اور اس روایت کو شیعہ راوی بھی بیان کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا لئن فعلتم لقد کفرتم، اگر تم نے ایسا کیا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ فإنہا امکم، اس لیے کہ وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہاری ماں ہے۔ کیونکہ مولا کائنات قرآن کے قاری نہیں تھے، صرف عالم قرآن بھی تھے، ان کی نگاہ پاک میں قرآن کی آیت تھی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں امتیوں کی مائیں ہیں، یہ آیت کریمہ ان کے ذہن میں تھی۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِن قُلْتُمْ لَيْسَتْ بِأُمِّنَا، اور اگر تم یہ کہو کہ وہ ہماری ماں نہیں ہے، جیسا کہ وہ بعض جو اپنے آپ کو سادات سے تعلق جوڑ کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی ماں نہیں سمجھتے،
انہوں نے ہمارے والد ہمارے جد حضرت علی سے جنگ کی، ان لوگوں سے میں کہوں گا کہ وہ مولائے کائنات کے کلام کو سنے۔ آپ نے فرمایا وَإِن قُلْتُمْ لَيْسَتْ بِأُمِّنَا، اگر تم کہو کہ وہ ہماری ماں نہیں، فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، تو تم اللہ کے اس فرمان کو جھٹلاؤ گے کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کی بیویاں تو مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ مولائے کائنات نے فرمایا، یہ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ اس کو تحفہ جعفریہ کا مصنف بھی اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو غور کریں، مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ذرہ برابر ام المومنین کے حوالے سے کوئی کپٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ جان رہے ہیں کہ لڑائیاں شرپسندوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ام المومنین بھی جان رہی ہے کہ حضرت علی ان تمام باتوں سے بالکل پاک ہیں، لڑائیاں شرپسندوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ دونوں فوجوں کے اندر کچھ ایسے لوگ بھر گئے تھے جو اکسانے والے تھے، حقیقت کو سامنے نہیں آنے دیتے تھے، غلط فہمیوں میں الجھا کے رکھتے تھے اور طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اس لیے ایسے موقع پر ایک وہ ذات جس کے ہاتھ میں اسلام کی طاقت و قوت ہو، اسلام کو ہر قسم سے بچانا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے جنگیں کی، اور قرآن کریم نے دونوں کو مومن کہا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں جنگ کر لیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمْ، تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ تو قرآن تو دونوں جماعتوں کو مومن کہہ رہا ہے، اور یہاں کچھ جھوٹی محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں کہ جو حضرت علی سے جنگ کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ دلیل کچھ نہیں ہے۔ دلیل میں کیا دلیل لاتے ہیں؟ دلیل میں یہ دلیل لاتے ہیں کہ جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، تو بتاؤ اللہ کو تکلیف دینے والا مومن ہے یا کافر؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ یقیناً میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ حدیث ہے، لیکن یہاں تکلیف دینا کس بنیاد پر؟ اپنے ذاتی بنیاد پر، اپنی ذاتی بنیاد پر تکلیف دینا۔ اگر یہی بات رکھی جائے تو جنگ کرنے والے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ہیں، اور یہ دونوں وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ اب بتاؤ حضرت علی کو اگر ان کی مانے، تو اگر یہی تکلیف مانے جو یہ تکلیف مراد لے رہے ہیں، تو کیا معاذ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جھٹلانا لازم نہیں آئے گا کہ جس جماعت کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی تھی، ان میں حضرت طلحہ بھی تھے اور زبیر بھی تھے اور خود ام المومنین بھی تھی، تو پتا چلا کہ یہاں تکلیف دینے سے مراد یہ تکلیف نہیں ہے۔ اور حضرت علی بھی اگر وہ یہ سوچتے کہ یہ تکلیف دے رہے ہیں مجھے، تب کبھی بھی حضرت امیر المومنین مولائے کائنات ان کا ساتھ نہ دیتے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ محمد تم جاؤ اور اپنی بہن کی خبر گیری کرو، اور میں بھی چند ہی دیر میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے سارے کام سے فارغ ہو کر ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچے۔ ام المومنین پردے میں تھی اور اپنی غلطی کا احساس کر رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ علی ہم سے غلط فہمی ہوئی اور غلط فہمی میں اتنا معاملہ ہو گیا، ہم چاہتے تھے کہ صلح ہو، ہم صلح کے لیے جمع ہوئے تھے، لیکن شر پسندوں نے اس صلح کو جنگ میں تبدیل کر دیا۔ پھر حضرت مولائے کائنات نے بھی معافی تلافی کی، ادھر سے بھی معافی تلافی ہوئی۔ پھر ام المومنین کے لیے مولائے کائنات نے بصرہ میں، چونکہ بصرہ حضرت مولائے کائنات کے چاہنے والوں کا شہر تھا، آپ نے وہاں پر ان کے لیے بہترین رہنے کا انتظام کرایا۔ چند دن تک حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بحیثیت مہمان مولائے کائنات کے وہاں پر رہی، اور پھر اس کے بعد ام المومنین نے حضرت مولائے کائنات کو بلایا اور کہا کہ اب ہمارے مدینے جانے کا انتظام کرو۔ چنانچہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنی فوج کے 30 وفاشیار اپنے ساتھیوں کو ام المومنین کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ جانے کا فیصلہ کیا، اور قبیلے عبد القیس اور حمدان کی تقریباً 20 عورتوں کو آپ نے فرمایا کہ تم بڑی طاقتور ہو اور تمہارا معاملہ کسی مرد سے کم نہیں ہے، اس لیے تمہیں بھی ام المومنین کے ساتھ رہنا ہے، لیکن پورے راستے تمہیں یہ محسوس نہیں ہونے دینا ہے کہ تم خواتین ہو، تاکہ دشمن دیکھ کر کسی بھی طریقے سے تمہاری کمزوری کا فائدہ نہ اٹھائے اور ام المومنین کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ حالات پوری سلطنت اسلامیہ کے بہت خراب ہو چکے تھے، ہر طرف سے سازشوں کا دور دورہ تھا، دشمنوں کا خدشہ تھا، مولا کائنات کو اس بات کی تشویش تھی کہ کہیں راستے میں حضرت ام المومنین کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے آپ نے ان سے فرمایا، ان خواتین سے، کہ تمہیں سر پر پگڑی باندھ کر رہنا ہے، مردانہ وضاقتہ یہ اگرچہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے لیکن کچھ مصلحتوں کے تحت یہ جائز ہوتا ہے، جبکہ کافرین پر یا دشمنان اسلام پر اپنا روب و دبدبہ بٹھانا ہو۔ تو انہوں نے اس طریقے سے لباس پہن لیے اور سر پر پگڑی باندھ لی، اور ام المومنین کے ارد گرد وہ رہتی، اور جب بھی ام المومنین کو کسی قسم کی حاجت ہوتی تو وہی ان کی پالکی کو اونٹنی سے اتارتی اور ضرورت کے بعد پھر رکھ دیا کرتی۔ 50 افراد پر مشتمل یہ قافلہ ام المومنین کو بہت سی حفظ و امان کے ساتھ مدینہ منورہ لے کر پہنچا۔ مدینہ منورہ میں پرتپاک استقبال ہوا، لوگ ملاقات کے لیے آئے، عورتیں گھر میں آئی، مرد باہر سے پردے کے پیچھے سے سلام کرنے لگے، خیر و خیریت پوچھی گئی تو حضرت ام المومنین نے بتایا، سارے حالات کو بتایا، کہا کہ راستے کے انتظامات کیسے رہے؟ آپ نے فرمایا مولا حضرت علی نے انتظامات تو بہت اچھے کیے لیکن معاملہ یہ تھا کہ کسی عورت کو میرے ساتھ نہ کیا، جس سے مجھے اپنے پردے کے حوالے سے کافی تکلیف ہوا کرتی تھی، اگر کچھ عورتیں ساتھ رہتی تو یہ تکلیف پردے کے حوالے سے نہ ہوتی۔ تو وہ عورتیں جو 20 قبیلے عبد القیس اور حمدان کی تھی، انہوں نے اپنے سروں سے پگڑیاں اتاری اور ام المومنین کی قدم بوسی کی اور کہا، حضور والا، ہم مرد نہیں تھے بلکہ ہم عورتیں تھیں، اور حضرت علی نے ہمیں آپ کی حفاظت کے لیے اس طریقے سے رہنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ ام المومنین کی چشمان مبارک نم ہو گئی، آنسو بہنے لگے، اور بصرہ کی طرف رک کر کے فرمایا، اے علی، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتی تھی، واقعی تم بڑے عظیم ہو، بڑے محترم ہو، شر پسندوں کو اللہ برا فرمائے۔ یہ ام المومنین کی محبت حضرت علی کی محبت حضرت ام المومنین کے دل میں تھی۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور کریں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں ذرہ برابر کوئی ایسی بات حضرت علی کے حوالے سے نہیں تھی جو آج لوگ بیان کرتے ہیں، بلکہ جب بھی حضرت ام المومنین سے کوئی حضرت علی کے بارے میں پوچھتا تو وہ ان کی تعریف ہی کیا کرتی تھی۔ حضرت جمیع بن عمر یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کے لیے گیا اور پھر مکہ مکرمہ گیا۔ مکہ مکرمہ سے پھر میں نے چاہا کہ چلو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، وہاں سے میں حاضری کے لیے آیا۔ اس کے بعد پھر دل میں سوچا کہ چلو ام المومنین تشریف فرما ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی حاضری دی جائے۔ کہتے ہیں میری والدہ ام المومنین کے کاشان اقدس میں گئی اور ہم مردوں کے لیے جو بیٹھنے کا انتظام پردے کے باہر رہتا تھا ہم وہاں بیٹھ گئے۔ ہم نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پوچھا کہ ام المومنین یہ بتائیں، من کان احب الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون پسندیدہ تھا؟
اللہ کے محبوب سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ قالت فاطمہ، تو ام المومنین نے کہا کہ حضرت فاطمہ سے. تو حضرت جمیع بن عمیر کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا من الرجال، مردوں میں سے کس کو پسند کرتے تھے؟ قالت زوجہا، ام المومنین نے فرمایا کہ ان کے شوہر علی کو پسند کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے ایک بیٹی ہونے کے لحاظ سے، سب سے زیادہ محبت حضرت علی سے ایک داماد ہونے کے لحاظ سے. لیکن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں جنگ سلاسل سے جب واپس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو حضرت عمرو بن عاص کے اس سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ. کیا فرمایا؟ عائشہ. تو انہوں نے کہا میری مراد، جو کہ گھر میں اپنی بیوی سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مرد کی محبت کے لیے اور مرد کو عورت کی محبت کے لیے بنایا ہے، اور دونوں کو نظام معاشرت، گھر کے نظام کو چلانے کا معاملہ سونپ دیا ہے. خانہ داری کے امور عورت سنبھالیں، بیرونی امور مرد سنبھالیں، اور اس چھوٹی سی سلطنت کا دونوں کو نظام عطا فرمایا ہے. لیکن جب سے ہمارے گھر میں غیروں کی پیروی آ گئی، سارا نظام الٹا پلٹا ہو گیا. اب گھر میں سبزی خریدنے عورت جاتی ہے، گوشت خریدنے عورت جاتی ہے، کپڑے لانے عورت جاتی ہے. ایک صاحب نے بتایا ہم کو، ان کی بیوی جب انتقال کر گئی کہ آج تک کبھی میں کپڑے لینے ہی نہیں گیا تھا، یہی جاتی تھی کپڑا لینے کے لیے. تو کپڑا لینے جاتی تھی تو حکومت بھی ایسی ہی تھی پھر گھر میں، وہ بھی ہم نے دیکھا تھا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. مردوں کو حاکم بنایا ہے، مردوں کو بیرونی امور سپرد کیے گئے ہیں اور عورتوں کو کھانا داری کے امور. اور جب ہم نے اس حکومت میں چینجنگ کی تو ہمارے گھر کے اندر بربادی ہے، میاں بیوی بنتی نہیں ہے، محبتیں پنپ نہیں پاتی، طلاقوں کی نوبت آتی ہے، ایک دوسرے سے عزت کا خواہاں ہوتا ہے لیکن وہ کوئی کسی کی عزت نہیں کر پاتا. تو بہرحال بات کہہ رہا تھا کہ ہر شوہر کو اپنی بیوی سے محبت کرنی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہے. جو گھر والوں میں سب سے بہتر ہے وہ تم میں سب سے بہتر. باہر اپنی عزت، شرافت، وجاہت، اپنی پاکیزگی، پرہیزگاری بتانے سے کوئی فائدہ نہیں. جب گھر والے عزت کرتے ہو تو تم معزز ہو، اور اگر گھر والے تمہاری عزت نہیں کرتے، تم گھر والوں کے لیے خطرناک ہو، تو پھر تم رسول اکرم کی نظر میں اچھے نہیں ہو. فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں بہتر ہو، اور میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہتر ہیں، یقیناً بہتر ہیں. تو حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری مراد مرد ہیں، کیونکہ حضرت عمرو بن عاص یہ چاہتے تھے کہ میں جنگ سے آیا ہوں اور بڑے کارنامے انجام دے کر آیا ہوں. حضرت عمرو بن عاص چونکہ بڑے چالاک اور بہت ہی تجربہ کار اسلام کے سپاہی تھے، ایک سے ایک جنگی حربے جانتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کارناموں کو سن کر میری تعریف کریں گے. تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ میری مراد مردوں کی ہے کہ مردوں میں آپ سے کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد. عائشہ کے والد میرے نزدیک سب سے زیادہ مردوں میں بہتر ہے. پیارے اسلامی بھائیو غور کریں، حضرت ام المومنین کے پاس کیا یہ حدیث نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو چاہتے تھے
حضرت صدیق اکبر کو چاہتے تھے، لیکن پوچھنے والا جب ان سے پوچھتا ہے کہ رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون تھے، تو وہ اپنے والد کا نام نہیں لیتی ہیں بلکہ کہتی ہیں کہ وہ حضرت علی تھے، اس لیے کہ یہ بھی تھا، یہ بھی میرے آقا نے فرمایا تھا، محبت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک سے ایک سی محبت نہیں ہوتی، الگ الگ اسباب محبت کے ہوتے ہیں۔ تو ام المومنین نے اس حدیث کو نقل نہ کیا بلکہ وہ حدیث نقل کی جو حضرت خاتون جنت اور مولائے کائنات کے حوالے سے تھی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ام المومنین کے قلب اطہر میں حضرت خاتون جنت اور مولائے کائنات سے کیسی محبت تھی۔ ایک شخص اور مدینہ منورہ میں آئے جن کا نام قعقاع بن عمر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام المومنین سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو انہوں نے حضرت علی کا نام لیا۔ تو کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ یہ حضرت علی کی تعریف بھی کرتی ہیں، ان سے جنگ بھی کرتی ہیں۔ وہ حیران رہ گئے۔ تو ام المومنین نے جب ان کی حیرانگی کو محسوس کیا، آپ نے فرمایا وما یمنعہ فواللہ انہ کانا لصواما وقواما۔ آپ نے فرمایا تم اس بات پر حیران ہوتے ہو، کون سی چیز ان کی عزت اور شرافت سے روک سکتی ہے؟ قسم خدا کی وہ تو روزے رکھنے والے تھے کثرت سے اور راتوں کو قیام کرنے والے تھے۔ حضرت علی کی تعریف فرمائی انہوں نے کہ حضرت علی کے متعلق پوچھتے ہو، وہ تو ایسے تھے۔ تو حضرت قعقاع بن عمر نے بھی یہی کہا کہ پھر آپ نے ان سے جنگ کیوں کی؟ تو کہتے ہیں کہ فارسلت خمارا، آپ نے اپنے چہرے پر دوپٹہ ڈال لیا اور کہا امر قضی علی، یہ ایک معاملہ تھا جس کا فیصلہ میری تقدیر پر کر دیا گیا تھا، جو ہونا تھا، اللہ کی اس میں کچھ مصلحتیں رہی ہوں گی۔ پھر آپ نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت ام المومنین اس واقعے کے بعد ہمیشہ ان کا معاملہ یہ رہا کہ جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی تو آپ کی چشمان مبارک نم ہو جایا کرتی تھی، آپ رونے لگ جایا کرتی تھی۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہ عورتوں سے باتیں کر رہی تھی اور اسی واقعے کا ذکر تھا جنگ جمل کا جو حضرت علی سے لڑائی ہوئی تھی، اسی جنگ کا ذکر تھا۔ تو جنگ کی باتیں کرتے کرتے کہنے لگی واللہ ان مت قبل هذا اليوم ب20 سنہ، کاش میں اس دن سے 20 سال پہلے انتقال کر گئی ہوتی۔ جو یہ دن آیا جس میں جنگ ہوئی، اس دن سے 20 سال پہلے میرا انتقال ہو گیا ہوتا۔ تو وہ راوی کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں حضرت علی کی مجلس میں گیا تو وہاں پر بھی جنگ جمل کی بات چل رہی تھی، اور حضرت علی بھی اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہنے کے بعد فرما رہے تھے لوددت واللہ ان مت قبل هذا اليوم ب20 سنہ، کاش میں بھی اس دن سے 20 سال پہلے انتقال کر گیا ہوتا تو یہ دن مجھے دیکھنے کو نہ ملتا۔ تو بہرحال یہ بات تھی، ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ اب ہم اور آپ کو اپنی آخرت اگر سنوارنا ہے تو ان باتوں کی طرف نہیں جانا ہے، ہمیں وہی کہنا ہے جو قرآن نے کہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور میں نے بتایا کہ نبی کا اپنی بیوی سے نکاح نہیں ٹوٹتا، وہ باقی رہتا ہے۔ ام المومنین جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں زوج محترمہ تھی، وہ آج بھی ہیں، جنت میں بھی رہیں گی۔ ان کے تعلق سے کچھ کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا ہے۔ آئیے آخری حدیث پاک سنا کر اپنی گفتگو کو اختتام کے قریب لاؤں، اس لیے میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی گوشہ خالی نہ رہ جائے۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سے آپ کی چاہت یہ اللہ کی طرف سے تھی، وہ بہت محبت کرتے تھے اور یہ محبت اللہ کی طرف سے تھی۔
اس لیے صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو جب حضرت ام المومنین کی باری ہوتی، یعنی آقا علیہ السلام کے یہاں دن گزارنے کا وقت ہوتا ام المومنین کے کاشان اقدس میں، حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں، تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تحفے اسی دن بھیجا کرتے، تاکہ اللہ کے محبوب خوش ہوں تو ہمارے لیے دعائیں کریں. تو دیگر امہات المومنین کو یہ تھوڑا سا معاملہ گزرا دل پر بھاری کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر ہوتے ہیں تو آپ کے تمام صحابہ تحفے بھیجتے ہیں، اور جب ہمارے یہاں ہوتے ہیں تو کوئی تحفے نہیں بھیجتا. تو ان لوگوں نے مشورہ کیا اور حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حوالے سے تیار کیا، حضرت ام سلمہ کو اس حوالے سے تیار کیا اور کہا کہ تم جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ریکویسٹ کرو، درخواست دو کہ یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ سے فرمائیں کہ جیسے وہ ام المومنین عائشہ کے باری والے دن میں تحفے بھیجتے ہیں ایسے دیگر امہات المومنین کی بھی باری والے دنوں میں تحفے بھیجے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے صحابہ سے یہ بات فرمائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے اور ارشاد فرمایا یا ام سلمہ لا توزینی فی عائشہ، عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو، اس لیے کہ عائشہ اللہ کی وہ محبوبہ ہے کہ میں جب اس کے بستر پر ہوتا ہوں تو اللہ مجھ پر وحی کا نزول فرماتا ہے. تم میں سے کسی کے یہاں وحی کا نزول نہیں ہوتا، لیکن جب عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں تو اللہ مجھ پر وحی کا نزول فرمایا کرتا ہے، لہذا عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئی. تمام امہات المومنین نے پوچھا کیا ہوا، کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا. انہوں نے کہا بات نہیں بن پائی. کہا ٹھیک ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بات نہیں ٹالتے چلو ان کو نمائندہ بنا کر بھیجا جائے. تو حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام امہات المومنین نے بلایا اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور تمہیں یہ بات جا کر کرنی ہے. حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئی اور گھر پہنچی تو ام المومنین صحن میں تھی گھر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں آرام فرما رہے تھے. پوچھا امی جان ابا حضور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ دیکھو آرام کر رہے ہوں گے. کہا ان کی زیارت کے لیے آئی ہوں. کہا پہلے دیکھ لوں. ام المومنین جا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوئے نہیں تھے. کہا خاتون جنت فاطمہ زہرا آپ سے ملاقات کے لیے آئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت خاتون جنت آتی تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کو خوش آمدید کہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہا، ان کو بٹھایا اور پھر امہات المومنین کی طرف سے جو پیغام تھا وہ پیغام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ کیا میں جس سے محبت کرتا ہوں تم اس سے محبت نہیں کرتی ہو؟ کہا یقیناً میں اس سے محبت کرتی ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں. تو فرمایا کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی اس سے محبت کرو اور عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو، اس لیے کہ عائشہ کے بستر پر وحی کا نزول ہوا کرتا ہے. یہ حضرت خاتون جنت ہیں جن کو ام المومنین عائشہ صدیقہ سے محبت کرنے کا حکم رسول اکرم دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کائنات دے رہے ہیں کہ تمہیں عائشہ سے محبت کرنا ہے. اب جو خاتون جنت کی طرف اپنا نسب بھی جوڑے، اپنے آپ کو حسنی اور حسینی بھی کہے، اہل بیت سے اپنا تعلق بھی جوڑے، اور جس سے خاتون جنت محبت کرتی ہے معاذ اللہ وہ ان کو گالیاں دیں، تو بتائیں وہ خاتون جنت کے بھی محبوب بن پائیں گے؟ خاتون جنت فاطمہ زہرا بھی ان کو دھتکار دیں گی اور کہیں گی کہ جب تم ہماری ماں کے نہ ہوئے تو ہمارے کیا ہوں گے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے اپنے ذہن و دماغ میں اسلام کی حقیقی بات کو بسائیے، ادھر ادھر کی خرافات میں نہ پڑیے. اگر کوئی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اگر صحابہ کرام کے حوالے سے یا امہات المومنین کے حوالے سے یا اہل بیت کرام کے حوالے سے
تو پھر آپ اس کے نسب کو نہ دیکھیے، بلکہ آپ دیکھیے کہ ان سے محبت ہی رسول اللہ کی وجہ سے تھی۔ جب یہ انہی کا گستاخ ہوا تو پھر رسول اللہ سے اس کا کیا تعلق رہ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں ان بزرگوں کا باادب رکھے، ان کی سچی پکی محبتیں ہمیں عطا فرمائے، اور اسی محبت میں اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔